اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ورحمہ۔ خوب قیامت کی خصوصیات سے آگاہ ہو رہے تھے۔ آیات کی روشنی میں قرآن کی خصوصیات بیان ہو رہی تھی۔ دو خصوصیتیں ابھی تک پڑھ چکے، دو خصوصیتوں سے آگاہ ہو چکے۔ پہلی خصوصیت قیامت کی یہ کہ قیامت کا دن خدا کی لامحدود حکومت کا دن ہوگا۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس دن کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ تیسری اہم خصوصیت قیامت کے دن کی یہ ہے کہ الہی عدل و انصاف سے فرار ممکن نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی عدل و انصاف کے لیے عدالتیں بنائی گئی ہیں، لیکن یہاں انسان ہوشیاری دکھا کر کے، جھوٹ بول کر کے، فریب دے کر کے، مکاری کر کے، اپنی قدرت کا استعمال کر کے کسی نہ کسی بہانے سے عدل و انصاف سے فرار کر جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو عدل و انصاف کرنے والوں کو خرید لیا جاتا ہے اور پھر اپنے حق میں ان سے فیصلہ لے لیا جاتا ہے۔ گنہگار انسان اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کروا لیتا ہے۔ بصورت یہ دنیا ہے جہاں ہو سکتا ہے کہ ایک مجرم عدالت کے عدل و انصاف سے کسی نہ کسی بہانے فرار کر جائے، لیکن قیامت والے دن عدل و انصاف الہی سے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ کوئی اپنے آپ کو بچانا چاہے کہ عدل الہی سے بچا لے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اگرچہ دنیا میں انسان اپنے مختلف وسائل مثلا مال، دھوکے اور اثر و رسوخ کے ذریعے اپنی سزا سے فرار کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں انصاف سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں سارے اسباب و وسائل بیکار ہو جائیں گے، دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ کسی کا مال کسی کے کام آنے والا ہے اور نہ ہی اولادیں کام آنے والی ہے۔ مال اور اولاد اپنے جب کام نہیں آئیں گے تو مولانا دوسرے کون کام آنے والا؟ کوئی کام نہیں آئے گا۔ کیا چیز پھر کام آئے گی اس دن انسان کے؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سالم کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئے گا، وہی خسارے سے، نقصان سے، جہنم سے محفوظ رہے گا، بچے گا۔ تو یہ ایک اہم خصوصیت ہے کہ قیامت والے دن عدل الہی سے اپنے آپ کو بچانا یا فرار کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ چوتھی خصوصیت، وہاں پر کسی بھی طریقے کی عذر خواہی، کسی بھی طریقے کی معافی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان سے خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اللہ نے اس کی معافی کی جگہ، توبہ کی جگہ اس دنیا کو بنایا ہے۔ دنیا میں اس کا جبران کر کے جاؤ، پشیمانی اور ندامت کا اظہار کر کے اس غلطی کی تلافی کر کے اس کی معافی کر کے جاؤ تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا وہاں عدل الہی کو دیکھ کر کے خوفزدہ ہو کر کے کہو کہ خدایا مجھے معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں، میں گنہگار ہوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ لیکن اب موقع نکل گیا ہے معافی تلافی کا۔ جب معافی تلافی کرنی چاہیے تھی تب تو تم نے کی نہیں۔ ہم نے دنیا میں تم کو موقع دیا تھا،
خطاؤں کے بعد، لغزشوں کے بعد، گناہوں کے بعد توبے کا موقع دیا تھا، معافی کا موقع دیا تھا، تو وہاں تو تم نے توبہ کی نہیں، وہاں معافی اور تلافی کی نہیں. اب یہاں یہ معافی کی جگہ نہیں ہے، یہ معافی کا مقام نہیں ہے. معافی اور استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے معافی کسی مجرم کو سزا سے بچا دے، لیکن قیامت میں معافی اور توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن ظالمین کو ان کی معذرت، ان کے عذر خواہی کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. وَلَهُمُ اللَّعْنَ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان پر پھٹکار ہوگی اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا. پانچویں قیامت کی بڑی خصوصیت تقوی والوں اور حسن عمل والوں کا دن. مولانا دنیا میں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو نیک اور صالح لوگوں کو مصیبتوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں. ان سے بہتر تو ہم ہیں جو ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں، یہ امکانات ہیں، یہ وسائل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے. نیک لوگ، صالح لوگ مصیبتوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں گھیر کر کے افسوس کرتے ہیں. کبھی کبھی ان کو احساس ہوتا ہے خفت کا، کبھی کبھی ان کو احساس ہوتا ہے مولانا اس بات کا کہ دنیا میں یہ محرومی ہمارے لیے کیوں ہے، ہم کیوں پریشان ہیں، ہم کیوں مصیبتوں میں مبتلا ہیں. ہم تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں، لیکن خدا آزماتا ہے، خدا آزمائش کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک مومن، ایک صالح اور نیک بندہ دنیا میں پریشان حال ہو، دنیا میں رنج و غم میں مبتلا ہو، لیکن آخرت میں مولانا ان کو ان کے نیک اعمال کی جزا دی جائے گی، ان کو وہاں خوشحال کیا جائے گا. آگا جی فرمائیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ بندوں کے گناہ جیسے کہ بہت زیادہ نہیں ہے، تو خدا بند عالم ان کو دنیا میں اس طرح سے آزماتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے اور کچھ تکلیف دیتا ہے تاکہ اس کی جی یہاں آیات و پر روایات ہیں. کچھ گنہگار ایسے ہوتے ہیں جی کہ جن کے گناہ کا وزن یہ یوں کہا گیا کہ جن کے گناہ کم ہوتے ہیں، اچھائیاں اور ہاں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں. ہاں تو اس لیے کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں برائیاں نہ رہ جائیں، جی خدا بند متعال اسی دنیا میں اسے آزماتا ہے، کچھ مشکلات میں، کچھ مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، جی تاکہ ابتلاء مصیبت کی وجہ سے اس کی خطائیں اور اس کی غلطیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹائی جا سکیں. یا کچھ نیکیاں کرتا ہے جیسے ان الحسنات یذہبن السیئات، بہت ساری نیکیاں، بہت ساری اچھائیاں ایسی ہیں کہ جو برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ بحثیں ہیں، لیکن ادھر رخ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ جو کچھ یہاں دیا ہوا ہے اسی کی مختصر توضیح دے کر کے جلدی جلدی آگے بڑھے. وہ تو پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک موضوع ہے. اگر سمجھ ایک رہے اور ہیں، کوشچن آزمائشوں کر کا، سکتے ہیں، امتحانات کا. جی فرمائیں. اگر جیسے کہ کوئی ایک بندہ ہے، مطلب وہ کوئی گناہ ایک کرتا ہے، اس کی عادت بن گئی ہے، تو لیکن وہ پھر خدا سے معافی مانگ لیتا ہے، پھر وہ 10-15 دن وہ گناہ نہیں کرے گا، پھر وہ گناہ کرے گا، مطلب وہ بار بار ریپیٹ کرے گا، تو کیا خدا معاف کر دے گا بار بار ریپیٹ کرے گا تو؟ جی اگر مصمم ارادے کے ساتھ، یعنی توبے کے جو شرائط ہیں، جو 4-5 شرطیں ہیں، جی ان شرائط کے ساتھ اولاً تو یہ ہے کہ ان شرائط کے ساتھ اگر انسان توبہ کرے گا تو پھر دوبارہ رجوع یا گناہ کی طرف رخ کرنا اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جی انسان ہے، اس کا جی ارادہ، ہاں اس کا عزم کمزور ہے. ہو سکتا ہے کہ ہاں شرائط کے ساتھ توبہ کرے لیکن پھر اپنے عزم و ارادے پر قائم نہ رہ سکے. پھر ہو جی سکتا ہے کہ کسی گناہ میں ملوث ہو جائے، کوئی غلطی، ہاں کوئی خطا اس سے ہو جائے. خدا ہاں کی بارگاہ میں اگر پھر توبہ کرتا ہے
تو خدا غفور رحیم ہے، وہ یقیناً معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا. جی لیکن یہ آقا. ہے کہ اس نیت کے ساتھ بظاہر انسان مثلا کی زبان سے توبہ استغفار کرے، لیکن دل سے گناہوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے راضی نہ ہو، خالی زبان سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے، یا کہے کہ خدا میں بڑا گنہگار ہوں، میں نے بڑی خطائیں کی ہیں، بڑی غلطیاں کی ہیں، تو غفور رحیم ہے، تو معاف کر دے، بخش دے. جبکہ دل میں گناہوں سے دوری کا کوئی ارادہ نہ ہو تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے. اس ہاں طریقے جی. کی توبہ سے منع کیا گیا ہے. پھر اگر انسان شرائط توبہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے لیکن پھر بھی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، خطا کر دیتا ہے، تو یقیناً خدا غفور رحیم ہے، وہ معاف کرے گا. جی جی آقا شکریہ. اور توبہ کرنے کی، گناہ کرنے کے مسلم کے طریقے جو بتائے گئے ہیں، توبہ کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، کس طریقے کی خطا اس سے سرزد ہوئی ہے، کیا گناہ اس نے کیا ہے، کس طریقے کے حقوق پامال کیے، حقوق خدا میں کوتاہی کی ہے، حقوق خدا پامال کیے، یا بندگان خدا کے حقوق پامال کیے، وہ تمام چیزیں ہیں. ہاں جی جی. شکریہ آقا. چلے تقوی والوں اور حسن عمل والوں، اللہ ان کی نیکیوں کی، ان کے تقوی کی جزا دے گا، صلہ دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ قیامت کا دن اچھے لوگوں اور تقوی والوں کا دن ہوگا، جنہوں نے سچائی اور کردار کی صداقت سے کام لیا ہوگا اور دنیا میں نیکیاں کی ہوگی، اچھائیاں کی ہوگی، تو انہیں قیامت والے دن ان کی نیکیوں کا صلہ دیا جائے گا، تو یہ لوگ فائدے میں ہوں گے. اللہ سارے لوگ لا ينفع والے، یہی ایک ینفع والے ہیں، سارے نقصان والے ہیں، خسارے والے ہیں، یہی فائدے والے. قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں مولانا، ایک انسان صداقت اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اسی صداقت اور اسی سچائی کی وجہ سے اسے خسارہ اور نقصان بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ صداقت کی وجہ سے ہونے والا خسارہ مولانا وہ کوئی خسارہ نہیں ہے بظاہر، سمجھ رہے ہیں، چونکہ اللہ نے صداقت، صدق و صداقت میں نفع رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر معمولی خسارہ بھی ہو گیا تو اللہ اس کا جبران کرنے والا ہے. صدق و صداقت کی جزا اللہ نے رکھی ہے. خدے گا دنیا والے کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں تمہیں، کتنے خسارے میں ڈال سکتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ بڑی منفعت کے لیے، بڑے فائدے کے لیے بھی چھوٹا جھوٹ نہ بولو. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کی بڑی سزا ہے، اور صداقت اور سچائی بڑی چیز ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی صداقت میں، کسی سچائی میں تمہارا نقصان بھی ہو تو نقصان دے کر کے صدق و صداقت سے فاصلہ اختیار نہ کرو، سچائی نہ چھوڑو. کیونکہ جس فائدے کے لیے تم صداقت سے فاصلہ اختیار کر رہے ہو، صداقت کو، سچائی کو چھوڑ رہے ہو، اس سے بڑا خسارہ، اس سے بڑا نقصان ہوگا تمہارا صداقت چھوڑنے کی وجہ سے. چھوٹا سا فائدہ جھوٹ کے نقصان کی بھرپائی نہیں کر پائے گا. قال اللہ، اللہ نے فرمایا، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے کہ ینفع الصادقین، سچے لوگوں کو نفع پہنچائے گا، فائدہ پہنچائے گا، صدقہم، ان کی سچائی، سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع پہنچائے گی. قیامت میں سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن تقوی والے آپس میں، یہ بھی مولانا قیامت کی ایک الگ خصوصیت ہے، لیکن اس کو الگ سے بیان نہیں کیا ہے. وہاں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہوگا، کوئی کسی کا سہارا نہیں بننے والا ہے، لیکن باتقوی اور پرہیزگار افراد آپس میں دوست ہوں گے. دنیا میں جو دوست ہوتے ہی ہیں، ہر مومن دوسرے مومن کا
ہر باتقوا انسان دوسرے باتقوا اور پرہیزگار انسان کا دوست ہے، اور ان کی یہ دوستی آخرت میں بھی رہے گی، باقی سارے رشتے بگڑ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہ باپ کام آنے والا، نہ بیٹا کام آنے والا، نہ بیوی کام آنے والی، نہ رشتہ دار کام آنے والا، سب ایک دوسرے سے فاصلہ اور دوری بنا لیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے وہاں۔ لیکن پرہیزگاری اور تقوی کی بنا پر جو دوستی دنیا میں بنائی جاتی ہے وہ آخرت میں بھی باقی رہے گی۔ قیامت میں سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا سوائے تقوی والوں کے، کہ یہ آپس میں یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ اس دن ان میں کے کچھ کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے۔ لیکن باقاعدہ طور پہ استثناء کیا گیا ہے صاحبان تقوی کو اور پرہیزگار لوگوں کو۔ قیامت والے دن لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، یہ آپس میں دوست ہوں گے۔ آخرت کا شاد و آباد گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں خدا کے فرما بردار اور گناہوں سے پرہیز کرنے والے تھے۔ اللہ آخرت میں پائیدار اور نعمتوں والا گھر اور شاد و آباد زندگی ان لوگوں کو عطا کرے گا جو اس دنیا میں خدا کی فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہے ہیں اور دوری اختیار کرتے رہے ہیں، خدا کی اطاعت اور اس کی نافرمانی سے پرہیز، یہ وہ چیز ہے جو انسان کی آخرت میں شاد و آباد زندگی کی ضامن ہے۔ جو شخص آخرت میں شاد و آباد نعمتوں والی حیات اور زندگی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کی نافرمانی سے پرہیز کرے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور یقیناً آخرت کا گھر اچھا ہے، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی نام ہے اطاعت کا، خدا کی نافرمانی سے دوری کا، واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز، یہی اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، دیکھیں دونوں جگہ جو ہے، یہ دونوں آیتوں میں صاحبان تقوی کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخرت کا خیر بہتر ہے، اور کتنا اچھا ہے پرہیزگار لوگوں کا گھر، یعنی جو متقی اور پرہیزگار ہیں انہیں بہترین گھر عطا کیا جائے گا، شاد و آباد زندگی عطا کی۔ چلیں اب یہاں سے قرآنی آیتیں اور عبارتیں آ گئی ہیں، آیات کو پڑھتے ہیں، پھر نئے الفاظ سامنے جو دیے ہیں ان کو پڑھ کر کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر کے پھر آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یکلم وہ بات کرتا ہے، باب تفاعل سے کلم، یکلم تکلیم ہے نا، وہ بات کرتا ہے۔ چلے ترجمہ کریں، لا یکلمہم اللہ، گفتگو اور کلام نہیں کرے گا ان لوگوں سے اللہ۔ یکلموں کا فاعل اللہ ہے اور ہم ضمیر مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ لا یکلمہم اللہ، لا یکلمہم اللہ، گفتگو نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا اللہ ان لوگوں سے قیامت والے دن، ولا یزکیہم، اور نہیں انہیں پاکیزہ بنائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے ہوگا سخت عذاب۔ یہ گنہگار اور خدا کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنے والے
لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ دنیا میں خدا کی اطاعت نہیں کرتے، جو لوگ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ ان لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاکیزہ کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ خب یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ وما عملت من سوء تجدو، وہ پاتا ہے، عملت اس نے انجام دیا، محضرن حاضر یا حاضر کیا ہوا مفعول، محضرن حاضر یا حاضر کیا ہوا، یوم اس دن تجدو پائے گا، کل نفس ہر شخص ہر انسان، ما عملت جو کچھ اس نے کیا ہے، من خیر نیکیوں میں سے، محضرہ حاضر، اس دن ہر انسان پائے گا ہر اس عمل کو خیر میں سے جو اس نے انجام دیا ہے، حاضر، وما عملت من سوء اور جو کچھ اس نے انجام دیا ہے برائی میں سے، یعنی دنیا میں انسان نے جو اچھائیاں کی ہیں اور جو برائیاں کی ہیں وہ قیامت والے دن انہیں دیکھے گا، پائے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر وما عملت من سوء محضرہ، یہ آخر میں آئے گا محضرہ، ٹھیک، یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ یوم اس دن تجد کل نفس، تجدو کا فاعل کل نفس ہے، ہر نفس پائے گا، ہر نفس دیکھے گا، ما عملت جو کچھ انجام دیا ہے اس نے، من خیر نیکی اور اچھائی میں سے، محضرہ حاضر، اب یہ بھی عبارت اسی کے اوپر ہے، وما عملت یہ بھی ہے، وَيَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ مُحْضَرًا، یہ صحیح بات، اور دیکھے گا جو کچھ اس نے انجام دیا ہے برائی میں سے اسے حاضر، ٹھیک ہے نا۔ تیسری آیت، قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، معنی میں کیا دیا ہے، خزی خاری ذلت، خز یعنی ذلت و خاری و رسوائی وغیرہ، قال الذین کہا ان لوگوں نے، اوتوا العلم جن لوگوں کو علم دیا گیا، ان الخزي اليوم کہ بے شک ذلت و رسوائی ہے آج، والسوء اور برا انجام ہے، کافرین کافرین کے لیے، سمجھ رہے ہیں، قال الذین اوتوا العلم کہا ان لوگوں نے جن لوگوں کو علم دیا گیا کہ بے شک ذلت و رسوائی آج، والسوء اور برا انجام کو، علی الکافرین کافرین پر ہوگا یعنی کافرین کے لیے ہے۔ چلیں آخری آیت پڑھ کے گفتگو تمام کریں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندعو ہم سب بلاتے ہیں یا بلائیں گے، دعا یدعو سے، ٹھیک، ندعو ہم سب بلاتے ہیں یا بلائیں گے، اناس ناس کی جمع ہے، لوگ، ناس کی جمع کیا ہے مولانا، اناس، ٹھیک، یوم اس دن ندعو ہم بلائیں گے، کل اناس تمام لوگوں کو، بے امامہم ان کے امام کے ساتھ، ٹھیک، آقا جی یہ ناس یعنی سنگولر اور اناس یعنی پلورل ہوا نا، ناس لوگ آتا ہے مفرد ہی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے، ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں معنی
जाम का तसव्वुर होता है, जी जी हाँ ठीक है ना, ठीक। माना के एतबार से, लफ्ज के एतबार से नास मुफरद है, उनास जम है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ। ठीक है। यौम नदउ, उस दिन हम पुकारेंगे, हम बुलाएंगे हर इंसान को, तमाम लोगों को, इमाम, उनके इमाम के साथ। क़यामत में ये भी मंजर दुनिया देखेगी जब अल्लाह हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएगी, और खुदा देखेगा कौन किस इमाम के साथ आता है। जो खुदा के बनाए हुए इमामों के साथ आएगा है, उसका हिसाब किताब कुछ और होगा, और जो खुदा के बनाए हुए इमामों को छोड़कर अपने बनाए हुए इमामों के साथ आएगा, हाँ, देखेंगे अपना अंजाम। बस चले तो यहाँ तक रहने दें, बाकी है इंशाअल्लाह।